السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج میں بہت پیاری حدیث آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں، اور یہ گالی کے اوپر ہے، تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، تب انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا، اور نئے لوگ ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ گالی کا وبال ابتدا والے پر سب سے پہلے عبارت سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس وابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المستبان ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم۔ پھر ایک مرتبہ سن لیجیے۔ وعن انس وابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المستبان ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم۔ ترجمہ: حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دو شخص آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں اس کا وبال ابتدا کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ ابتدا کرنے والے مطلب دو لوگ جب آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہو، تو جو شروع کرتا ہے گالی بکنا، جو شروع کرتا ہے، تو وہ ابتدا کرنے والا جو ہے وہ ظالم ہوتا ہے، اور اس کا وبال کس پر پڑے گا؟ جو ابتدا کیا ہے، جو شروع کیا ہے۔ آگے تشریح سن لیجئے۔ ما لم یعتد المظلوم، ابتدا کرنے والا یعنی گالی شروع کرنے والا گالی کا سبب ہے، پس وہ ظالم اور یہ مظلوم ہوا۔ مظلوم اس کو کہتے ہیں جس کو گالی دی جا رہی ہے، اور جو گالی دے رہا ہے وہ ظالم آدمی ہوا۔ پھر اگر مظلوم حد سے نکلا اس طرح کہ وہ گالی میں اس سے بڑھ گیا، تو پھر مظلوم کا گناہ ظالم سے بڑھ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے گالی دینا شروع کیا تو ہم ہو گئے ظالم، یعنی کیونکہ ہم شروع کیے گالی دینا، لیکن اگر میرے ساتھ ساتھ دوسرا آدمی بھی ہمیں گالی دینا شروع کر دیا اور وہ ہم سے زیادہ گالی دینا شروع کر دیا، یعنی مثال کے طور پر ہم 2-3 گالی دیے اور وہ بڑھ کر 10-15 گالی ہمیں دے دیا، تو اب یاد رکھیے گا کہ وہ ہم سے بھی زیادہ گناہ اس کو ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی 2-3 گالی دیا اور وہ اس سے زیادہ گالی دے رہا ہے، تو پھر وہ ظالم سے بڑھ جائے گا اس کا گناہ۔ مطلب یہ ہے کہ مظلوم کا گناہ، کیونکہ وہ کنٹرول نہیں کیا، وہ برداشت نہیں کیا اور وہ اس سے بھی زیادہ گالی دے دیا، تو اس کا گناہ بڑھ جائے گا۔ اسی لیے ابتدا کرنے والا بھی، اور ایک جگہ اور بھی ہے کہ ابتدا جو گالی دے رہا ہے وہ بھی گناہ کا حقدار ہوگا، اور اسی طریقے سے جو پلٹ کر گالی دے رہا ہے، یعنی جو مظلوم ہے جس کو گالی دی جا رہی وہ بھی دوبارہ گالی دے رہا اس کو، تو دونوں گناہ گار ہوں گے۔ گالی دینے والا جو شروع کیا وہ بھی، اور جس کو گالی دی جا رہی ہے اس کو بھی۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی گالی دے رہا ہو تو دوسرا آدمی کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، کیونکہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا خاموش ہونے والے کو، گناہ کس کو ہوگا؟ جس نے گالی شروع کی ہے، جس نے ابتدا کی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو برا بھلا کہتا ہے، کسی کے ماں کو، بہن کو برا بھلا کہتا ہے گالی میں، تو وہ اس کو گالی نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ اپنی ماں اور بہن کو گالی دے رہا ہے، یعنی وہ گالی واپس لوٹ کر آتی ہے، اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں جو گالی دیتا ہے، اور جو انسان خاموش رہتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی گالی کی ابتدا کیا، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ یہ گالی دینا ہی نہیں چاہیے۔ کسی کی ماں بہن یا کسی کو برا بھلا کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس لیے گالی نہ دے۔ اور اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو دوسرا آدمی کو یہ چاہیے کہ خاموش رہے، کیونکہ خاموش رہنے میں بہت اجر و ثواب ہے، اور جو گالی دے رہا ہے
اس کو جو ہے وہ ظالم آدمی ہے، سارا وبال سارا گناہ اسی کو پڑے گا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ حدیث انشاءاللہ آپ کو پیاری لگیں گی اور آپ شیئر کرنے سے نہیں رکیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔